دانیہ قرآن اکیڈمی۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فا کے اوپر زبر ہے، آگے یہ الف کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے الف کو حمزہ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ الف اکیلا ہو تو وہ ساکن ہوتا ہے، جب الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے یا جزم آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ الف حمزہ بن جاتا ہے۔ اب ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ فا زبر فا۔ اب حمزہ کو پڑھنے سے پہلے آگے جب دیکھا ہے تو نون کے اوپر 3 دندوں والی شاد لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اب ہم اس حمزہ کو ہم نے نون مشدد کے ساتھ ملانا ہے اور ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر لمبا غنہ بھی کرنا ہے، کیونکہ میم اور نون پہ جب شد آ جائے تو میم اور نون پہ ہمیشہ غنہ کرتے ہیں۔ حمزہ نون زیر ان فا ان۔ اب نون کے اوپر زبر ہے، آگے لام کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے لام ساکن ہو گیا۔ اب نون کو اب ہم نے لام ساکن کے ساتھ ملانا ہے۔ نون لام زبر نل فا ان نل۔ آگے جیم کے اوپر زبر ہے، جیم زبر جا۔ ہا کے نیچے زیر، اگر یا کے نیچے یا ہے، یا کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے یا ساکن ہو گیا۔ اب یا ساکن سے پہلے حرف پہ جب زیر آ جائے تو یا ساکن کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، یعنی کہ یا ساکن پہ مد کا قاعدہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ہا یا زیر حی جاحی۔ میم کے اوپر زبر ہے، میم زبر ما جاحیم فَإِنَّ الْجَحِيمَ۔ آگے ہا موٹی ہا ہے، اس کے نیچے زیر ہے، ہا زیر ہی۔ یا کے اوپر زبر، آگے لام کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے لام ساکن ہو گیا۔ اب ہم نے یا کو لام ساکن کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ یا لام زبر یل ہی یل۔ آگے یہ میم الف کے اوپر جزم لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میم کے اوپر زبر ہے، آگے الف کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے الف اب الف نہیں رہا، اب الف کیا بن گیا؟ حمزہ بن گیا۔ پیچھے ہم نے الف کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے الف کو حمزہ بنایا، یہاں پہ اس الف کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے الف کو حمزہ بنایا۔ ابھی میں نے پہلے بات یہ ذکر کی ہے کہ الف جب اکیلا ہوتا ہے تو وہ ساکن ہوتا ہے، وہ الف ہی ہوتا ہے، لیکن جب الف کے اوپر زبر زیر پیش آئے، جزم آ جائے تو وہ الف اکیلا نہیں رہا بلکہ اپنے ساتھ زبر زیر پیش یا جزم لے کے آیا ہے، تو وہ الف نہیں رہے گا، پھر وہ الف کیا بن جائے گا؟ حمزہ بن جائے گا۔ تو حمزہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے،
نہ تو کھینچا جاتا ہے نہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے، بلکہ حمزہ کو جھٹکا لگاتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ میم حمزہ زبر ما، کیسے پڑھنا ہے؟ ما، واؤ کے اوپر کھڑی زبر ہے، واؤ کھڑی زبر وا، ما وا۔ اب یہ جو خالی یا ہے اس کو ہم نے بالکل نہیں پڑھنا۔ آگے وقف ما وا، کھڑی زبر جو ہوتی ہے وہ وقف کی صورت میں ویسے کی ویسے رہتی ہے، اس کو ہم نے کوئی فرق نہیں کرنا، کوئی بدلنا نہیں ہے، کوئی کمی زیادتی نہیں کرنی۔ آگے وقف ما وا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى،